اسلام میں قوالی کے ساتھ اگر یعنی ساز باز ہے وہ ناجائز ہے، قوالی میں غلط کلام ہے تو وہ بھی ناجائز ہے، اگر قوالی صرف مدح رسول میں ہے تو وہ جائز ہے۔ عمرہ کی آپ بال نہیں کاٹیں، اب بال بھی کاٹیں دم بھی دیں، حرم شریف میں تصویریں لوگوں کی نہ اتارا کریں۔ میرے دوست گم ہو گئے تو میرے عمرے کے ارکان صفا مروہ اور حلق کرنا رہ گئے، دوسرے دن میں نے بغیر صفا مروہ اور حلق کے کپڑے پہن لیے، اب عمرہ بھی کریں اور دم بھی دیں۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ اللہ کی وہ نعمتیں اس کی رضا میں استعمال ہوں۔ جو بھی بیمار ہیں اللہ شفا دے، جو ہسپتالوں میں مریض ہیں اللہ سب کو شفا دے، بچی کو بخار آ جاتا ہے اللہ اس کو بھی شفا دے۔ تمام انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اگر میں کمپنی کا مندوب ہوں اور کوئی چیز کمپنی ریٹ سے میں زیادہ مہنگی بیچوں، وہ پیسے بھی کمپنی کے ہیں، آپ کے نہیں ہیں۔ وضو کر کے گھر سے نکلا، مسجد پہنچنے سے بھی پہلے پیشاب کا قطرہ آتا ہے تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں اور نیچے کوئی احتیاط رکھیں تاکہ قطرہ مسجد میں نہ گرے، اگلی نماز تک وضو کافی ہے چاہے قطرہ گرتا رہے۔ عبادت کے علاوہ اللہ کی خوشنودی کے لیے عبادت ہے، صدقات ہیں، خیرات ہے، تلاوت کلام ہے، یہ سب اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اگر سفر کے دوران کوئی نماز قضا ہو تو ادا، پھر اس کی قضا بھی آپ قصر کریں گے، جیسے قضا ہو ویسے ادا ہو۔ بہرحال دم کا گوشت کسی کے حوالے بھی نہیں کیا جا سکتا اور بیچا بھی نہیں جا سکتا، اس کو غریب مکے کے فقراء میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اللہ عالم بیر روحہ سے میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ 70 انبیاء نے پانی پیا ہے، یہ کوئی 100 دفعہ ایسے ہی سوال پوچھا ہوگا، تو تاریخ پڑھو اس علاقے کی۔ ذکر، تلاوت، نماز، کون سی عبادت افضل ہے؟ مکے میں افضل عبادت طواف ہے، نفلی عبادتوں میں، باقی فرض تو فرض ہے نا۔ بہو جو ہے وہ سسر کے پاؤں، سسر اس کا باپ ہے، لیکن موجودہ دور میں فتنے کا ڈر ہے تو بہو پاؤں نہ دبائے۔ مردوں کے لیے اگر وہ بال زلفوں کی طرح رکھیں ٹھیک ہے، جائز ہے، مستحب ہے۔ میں اپنی خالہ کے گھر والوں کے ساتھ عمرے پہ آ سکتی ہیں۔ اذان کے بعد بالکل کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے بعد درود شریف اور پھر وہ دعا مانگیں کہ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ۔ اگر قمیص پر کسی جانور یا پرندے کی تصویر ہو تو اس کو نہیں پہننا چاہیے اور نہ اس سے نماز پڑھیں۔ اگر خاوند سے غیر عورت کے ساتھ غلط کام ہو تو خود گناہ گار ہے، بیوی کیوں گناہ گار ہے؟ اگر یہ آدمی معذور ہے، مجبوری ہے اس کو، تو ایک وضو سے دونوں جماعتیں ملا سکتا ہے، ظہر عصر اور پھر مغرب عشاء۔ صدقے کا گوشت خیرات کریں، خود نہیں کھایا جاتا۔ زکوٰۃ کے پیسوں سے کسی کی پرورش کریں، کر سکتے ہیں۔ اور میں سورۃ یاسین پہنے رکھتا ہوں جو چمڑے میں ہے، لیکن بہرحال میاں بیوی جب ملیں تو اس کو اتار کے رکھ دیں، اللہ کا قرآن ہے۔ بغیر کسی شرط کے بھی شطرنج کھیلنا حرام ہے۔ مرد اپنے گھر والی کے جنازے کو کندھا دے سکتا ہے۔ اتحیات میں بھی پاؤں کھڑا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مختلف معاملات کو لے کر اگر پریشانی ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ زیادہ پڑھا کریں۔ اگر ایک طرف کھانا تیار ہے اور نماز ہے تو پہلے کھانا کھا لیں پھر نماز پڑھیں۔ شیطان سب کا دشمن ہے لیکن سب کو طریقے سے ہلاک کرتا ہے۔ کافروں سے وہ مطمئن ہے کہ وہ تو جہنمی ہیں، ان پر محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔
اگر ایک بندہ اپنی بیوی کے علاوہ دوسری عورتوں کا خیال کرتا ہے تو اس عورت کو چاہیے کہ یا مانع اللہ کا نام ہے 70 دفعہ پڑھ کے کھانے پہ پانی پہ دم کر کے خاوند کو پلائیں، اسی نیت سے کہ وہ حرام کاری سے بچ جائے۔ بہرحال بدر جاتے ہوئے کنویں آتے ہیں، سب کنویں مبارک ہیں، بعض کنویں میں تو حضور پاک نے پانی بھی پیا ہے اور لعاب بھی ڈالا ہے۔ وکالت کا شعبہ اختیار کریں لیکن ظالموں کی مدد نہ کریں، مظلوموں کی مدد کریں، اور جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ بہنوئی میرا ناراض تھا کسی بات پر تو اصلاح عمرہ کرے، نہیں عمرہ تو ہو جائے گا لیکن اس کو بھی چاہیے کہ بلا وجہ کسی سے ناراضگی نہ رکھے، معاف کر دیں۔ قرآن میں ہے کہ پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، یہ دنیا میں بھی ہے، یعنی اچھی عورتوں کو اچھے مرد ہی پسند کریں گے، بری عورتوں کو برے لیکن کبھی اتفاق بھی ہو جاتا ہے کہ برے کے گھر میں اچھی عورت آ جاتی ہے، باقی جنت میں تو